بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا شوق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک کا خون بہا 12,000 ہو۔ اور میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک کا خون بہا 12,000 ہو۔ احمد اور ابو یعلا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عصر پڑھ کر بیٹھ جائے اور شام ہونے تک خیر کی باتوں کا املا کرائے، یہ اس آدمی سے افضل ہے جو اولاد اسماعیل میں سے 8 غلام آزاد کرے۔ اور ابو یعلا کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح کی نماز میں شریک ہو کر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کے راستے میں مجاہدوں کو عمدہ گھوڑے دیتا رہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بزار اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے اللہ کے راستے میں سورج نکلنے تک گھوڑا دوڑانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فجر کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک یہ کلمات کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے اتنے اور اتنے غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنے کا شوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک سارا دن لوگوں کو سواری کے لیے عمدہ گھوڑے دیتا رہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات کرنے سے بہت گرانی ہوتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک کسی کو بات کرتے ہوئے سنتے تو اس سے ان کو بہت گرانی ہوتی۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے تو دیکھا کہ فجر کے بعد کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بات کرنے سے منع کیا اور فرمایا، تم لوگ یہاں نماز کے لیے آئے ہو، اس لیے یا تو نماز پڑھو یا چپ رہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 100 دفعہ اللہ اکبر کہنا مجھے 100 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح سے لے کر رات تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے لے کر رات تک اللہ کے راستے میں مجاہدوں کو عمدہ گھوڑے سواری کے لیے دیتا رہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو فصیح اور بلیغ باتیں کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے انس، مجھے ان لوگوں سے کیا تعلق، آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھال ادھیڑ دیں گے۔ اس کے بعد آگے ویسی حدیث ذکر کی جیسی آخرت پر ایمان لانے کے باب میں گزر چکی ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مجلس میں تھا جس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر
اور حضرت عبداللہ بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تو عرش تک پہنچ کر ہی رکتا ہے، اس سے پہلے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور دوسرا زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے خود ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ انہیں اس بات کا غم تھا کہ مجھے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم کیوں نہیں تھی۔ پھر فرمایا ہمیں ان دونوں کلمات سے بہت تعلق اور محبت ہے۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ذات عرق مقام سے احرام باندھا اور پھر احرام کھولنے تک ہمیں انہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ احرام کھول کر مجھ سے فرمایا اے بھتیجے، احرام اس طرح ہوا کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلسیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے ان قریب حشر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کرم والے کون ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کرم والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ذکر کی مجلسوں والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا، یہ لشکر بہت سا مال غنیمت لے کر جلد ہی واپس آ گیا۔ ایک آدمی جو اس لشکر کے ساتھ نہیں گیا تھا اس نے کہا ہم نے جیسا لشکر کوئی نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر اتنی جلدی لوٹ آیا ہو۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی جلدی واپس آ گئے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں شریک ہو کر پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی زیادہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نمازیں پڑھیں پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے زیادہ جلدی واپس آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آخر تک ترجمہ۔ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام یعنی علی الدوام اپنی رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی کھالیں خشک ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر گزر ہوا، وہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو، تم لوگ ہی وہ جماعت ہو جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ سے لے کر وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا تک۔ غور سے سنو، تم لوگ جتنے بیٹھے ہو اتنے ہی تمہارے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے، اور اگر تم الحمدللہ کہو گے تو وہ بھی الحمدللہ کہیں گے، اور اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر مجلس ختم ہو جانے پر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چلے جائیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، تیرے بندے سبحان اللہ کہتے رہے تو ہم بھی سبحان اللہ کہتے رہے، اور وہ اللہ اکبر کہتے رہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے رہے، اور وہ الحمدللہ کہتے رہے تو ہم بھی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر ہمارے رب فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ ان میں تو فلاں فلاں خطا کار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ذکر کرتے رہو
کیونکہ میں نے آپ لوگوں پر رحمت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس رحمت میں شامل ہو جاؤں۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت سی جماعتیں مقرر فرما رکھی ہیں جو کہ زمین پر اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اترتی ہیں اور ان کے پاس ٹھہرتی ہیں، لہذا تم جنت کے باغوں میں چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغ کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا، ذکر کی مجلسیں۔ صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ بندہ اللہ کو اپنے نزدیک جو درجہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ہاں اس بندے کو وہی درجہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو بیٹھ جاتے اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذکر کی مجلسوں کا ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ذکر کی مجلسوں کا ثواب جنت ہے، جنت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذکر کی مجلسیں علم کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہیں اور یہ مجلسیں دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہیں۔ مجلس کا کفارہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھ لیتے تو کچھ کلمات پڑھا کرتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ان کلمات کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے اگر خیر کی بات کی ہو تو یہ کلمات اس پر قیامت کے دن تک کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر بری بات کی ہو تو یہ کلمات ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کچھ کلمات پڑھتے ہیں، پہلے تو آپ یہ کلمات نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ کلمات ان کے لیے کفارہ ہیں۔ طبرانی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے اس جیسی حدیث ذکر کی ہے، اس میں واتوب الیہ کے بعد یہ کلمات بھی ہیں، علمت سوءا او ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اور میں نے جو بھی برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا تو اسے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کلمات آپ نے ابھی کہنے شروع کیے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہم زمانے جاہلیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن میں تمہیں اپنے بارے میں ڈر ہو کہ تم سے غلط باتیں ہو گئی ہوں تو اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہوگا یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی کسی حق کی یا باطل کی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو یہ کلمات اس کی طرف سے اس مجلس کی تمام غلطیوں کا کفارہ ہو جائیں گے، اور اگر اس مجلس میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ وہ مجلس خیر کی اور ذکر کی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے ایسے مہر لگا دیتے ہیں جیسے انگوٹھی سے لکھی ہوئی تحریر پر لگائی جاتی ہے۔ پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی حدیث ذکر کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔